السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے کے اوپر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز بلند کرو، کجہر بعضکم لبعض، تمہارے بعض کے بعض کے لیے آواز بلند کرنے کی طرح۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے قول یا فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ادب اور تعظیم، احترام و تکریم کی تعلیم دی ہے جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا ادب کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو نہایت ہی وقار کے ساتھ اور پرسکون ہو کر بڑے ادب کے ساتھ بات کرو، آہستہ آواز سے، درمیانی آواز سے جو ہے وہ بات کرو، بہت اونچی اونچی آواز سے بے تکلفی کے ساتھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرنی جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول جو ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں قاد الخیران ان یہلک ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما، قریب تھا کہ دو سب سے بہترین بندے ہلاک ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما۔ رفع اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلند کیا، حین قدم علیہ رکب بنی تمیم، جب آپ کے پاس بنو تمیم کے شتر سوار جو ہے وہ آئے ہوئے تھے۔ فاشار احدہما بالاقرع ابن حابس اخی بنی مجاشع واشار الاخر برجل آخر، ان دو بہترین آدمیوں میں سے ایک نے، یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما میں سے ایک نے بنی مجاشع کے اقرع بن حابس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو بنو تمیم کا امیر بنا دیا جائے، اور دوسرے نے کسی دوسرے بندے کی طرف اشارہ کیا، اس بندے کا نام نافع کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے یہ بات صرف اور صرف میری مخالفت میں کی ہے، یعنی تمہارا ارادہ صرف میری مخالفت کا تھا۔ قال ما اردت خلافک، انہوں نے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کی مخالفت کا۔ تو اسی بات میں ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس آیت کے نزول کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ جب وہ ایک بات کرتے تو آپ کو سنا، اتنی آہستہ آواز سے، اتنے دھیمے لہجے سے بات کرتے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی جب تک کہ آپ دوسری مرتبہ ان سے پوچھتے نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ کہ آپ کی مجلس میں ہم کلام آپس میں ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، اب آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں، اس آیت پہ اب عمل کیسے کرنا ہے؟
اب کسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہو، آپ کا کوئی فیصلہ بیان ہو رہا ہو، آپ کی سنت بیان ہو رہی ہو، آپ کی بات بیان ہو رہی ہو، تو ادب کا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو ترجیح نہ دی جائے، آپ کی بات کے مقابلے میں کسی دوسرے کا قول ذکر نہ کیا جائے، اور نہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے عقلی دلیلیں جو ہیں وہ پیش کی جائیں، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا ہے، بلکہ مخالفت کی وجہ سے یہ اس سے بھی بڑا سنگین جرم ہے اور بے ادبی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ لوگوں کو یہ باور بھی کرواتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں، بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑی بڑی مجلسوں میں، بڑے بڑے محفلوں میں جو ہے وہ ایک بڑی کرسی، بڑی خوبصورت کرسی جو ہے وہ رکھی جاتی ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ بلکہ میں ایسے ائمہ مساجد کو جانتا ہوں جو نماز پڑھاتے وقت مصلی کے درمیان میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ سائیڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک سائیڈ پہ جگہ چھوڑتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور امامت بھی خود کرواتے ہیں، اور پھر کرسی بھی خالی چھوڑتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پھر گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بات اس آیت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرنا، اپنی آواز کو آپ کی آواز سے اونچا کرنا، یہ بالکل بھی جائز اور حلال نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس ادب کی تعلیم اس لیے دی کہ بعض عربی بدو قسم کے لوگ جو ہے وہ آپ سے اسی طرح مخاطب ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اونچی آواز میں بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، اور نہ ہی اس طرح آپ کو نام لے کر مخاطب کرو جس طرح ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، یعنی یا محمد یا احمد یہ کہہ کے نہیں بلانا، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اس طرح کہہ کے۔ یہ ادب سورہ نور میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 63 میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کسی جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے مخاطب نہیں کیا، بلکہ آپ کو مختلف القاب کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب فرمایا، جس طرح یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح کے القاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، جبکہ دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نام لے کر بھی اللہ رب العالمین نے خطاب کیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا داود۔ اس کے باوجود اکثر جاہل لوگ ہمارے معاشرے میں یا محمد کہنے اور لکھنے میں جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ آیہ کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، تعظیم، عزت اور رفعت کا جو ہے بہترین سبق ہے، درس ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز سے آواز اونچی کرنا، یا آپ سے ایسے لہجے میں بات کرنا جس سے آپ کی توقیر و تکریم میں فرق آتا ہو، اعمال ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے، خواہ یہ کام کوئی مومن ہی کرے، کیونکہ ساتھ ہی فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور نہ رکھتے ہوگے۔ منافقین تو ایمان سے خالی تھے، اس لیے وہ جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے تھے، گستاخانہ کلام سے جو ہے وہ آپ سے پیش آتے، انہیں اپنے اعمال کے ضائع ہونے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اعمال ایسے منحوس ہیں کہ وہ اعمال صالحہ کو ضائع کرنے کا باعث اور سبب بنتے ہیں، خصوصاً وہ اعمال جن میں اللہ تبارک تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پائی جائے، کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتے ہیں۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی ہم نے تمہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے
کہ ہم نے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کرنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جائیں، تو آپ کے غصے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ بھی غصے میں آ جائے اور اس شخص کے اعمال برباد کر دے جس نے آپ کو غصہ دلایا ہے، تو اسے معلوم بھی نہ ہو، اسے شعور ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، بندہ ایسی بات کرتا ہے، ایسا کلمہ کہتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا کلمہ ہوتا ہے، لا یلقی لہا بالا، وہ اس کو بہت بڑا نہیں جانتا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے بہت بڑی نیکی کی ہے، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، لائٹ لیتا ہے۔ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے کئی درجے بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِن سَخَطِ اللَّهِ، اور بندہ اللہ کی ناراضی والی ایسی بات کر دیتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو بڑا نہیں سمجھتا، اس کو ہلکا لیتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، یہوی بہا فی جہنم، وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے، ایسے کلمے کی وجہ سے جنت، ایسے کلمے کی وجہ سے جہنم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیے کریمہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کرنے سے کس قدر ڈرتے تھے اور اس سے بچتے تھے، اس کا اندازہ ایک تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عمل سے کہ آپ کو پہلی بار سمجھ نہیں آتی، دوسری بار پوچھنی پڑتی تھی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطیب تھے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کے رویے سے بھی جو ہے یہ سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کا وہ ادب کس طرح کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ساری آیت جب نازل ہوئی تو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، اللہ کی طرف سے ان کی آواز بلند تھی، تو وہ کہنے لگے میں ہی اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا، لہذا میرے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، میں اہل نار میں سے ہوں، جہنمی ہوں۔ وہ غمگین ہو کر گھر میں بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا، کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تلاش کر رہے تھے، تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں باہر نہیں آتے؟ کہنے لگے میں ہی وہ بندہ ہوں جو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا اور اونچی آواز سے بات کیا کرتا تھا، لہذا میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں اب جہنمی ہوں۔ لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ نے فرمایا لا بل ہوا من اہل الجنہ، نہیں بلکہ وہ تو جنت والوں میں سے ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم انہیں اپنے درمیان چلتا پھرتا دیکھتے اور جانتے تھے کہ وہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہتے ہیں انس بن مالک کہ جب یمامہ یعنی مسیلمہ کذاب سے جنگ کا دن آیا تو ہم پیچھے ہٹنے کے سوچ رہے تھے، پیچھے ہٹنے کے آثار ہمارے اندر ظاہر ہو رہے تھے، تو اتنے میں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے میت والی خوشبو لگا رکھی تھی، کفن پہنا ہوا تھا، کہنے لگے تم نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کی بہت بری عادت ڈال دی ہے، یہ کہہ کر لڑنے لگے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، آپ کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی